بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 اگست 1905 دربار شام۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، آج میں نے بارش کے لیے دعا کی تھی، دعا کے ساتھ ہی دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ حبس اور امساک کے 12 اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے موافق ہے، اس میں دخل دینا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا لیکن دنیا نے اسے قبول نہ کیا، پر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ ہر قسم کے مصائب شدائد اس کے زور آور حملوں میں آتے ہیں، اور یہ سب ایک قسم کی پیش گوئیاں ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال ہمارے لیے مفید ہے۔ کیا عجب کہ قحط کے رنگ میں بھی کوئی حملہ ظاہر ہونے والا ہو۔ فرمایا، دنیا کی حالت اور رنگ دیکھا جاوے تو وہ بہت کچھ بدلا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ گویا حسن زن کا موقع ہی نہیں رہا، کیونکہ اگر ہر پہلو سے بدزنی ظاہر ہو تو انسان کہاں تک اس پر حسن زن کرے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ دنیا میں سوائے دہریت، مکر و فریب کے اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ بالکل طبیعتیں دنیا ہی پر مائل ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ دین کا کام بھی اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں بھی ان باتوں کا دخل ہے، یا تو وہ محض دنیا کا لالچ ہے یا دنیا کی ملونی ہے۔ ایسی حالت میں نے سوچا ہے کہ اگر کوئی مرتا ہے تو پھر مرے۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ تو اور باتوں کے لیے روتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اور باتوں کو چھوڑو، مجھے تو اس کا فکر ہے کہ خدا کی ہستی پر ان کو یقین نہیں رہا۔ اس مقام پر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ کل میں نے اپنے درس میں ایک موقع پر اپنی جماعت کو خطاب کر کے کہا کہ سنو، تم نے اس سلسلے میں داخل ہو کر کیا لیا؟ دنیا تو تم پر لعنت بھیجتی ہے، اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو اور باہم بوس، کینہ اور دشمنی رہے تو پھر خدا سے کیا لیا؟ حضرت اقدس نے فرمایا، خدا سے کیا لینا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بالکل سچ ہے۔ حضرت منشی احمد جان صاحب مرحوم و مغفور مشہور صوفی لدھیانوی کے ذکر خیر پر حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ انہوں نے طب روحانی کے سلسلے میں اور بھی 2-3 جلدیں لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضور کے دعویٰ کو سن کر انہوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا اور اسے محض کھیل تماشا قرار دیا، جس سے مجھے ان کے ساتھ بڑی محبت ہو گئی۔ حضرت حجت اللہ مسیح موعود نے فرمایا، مجھے بھی انہوں نے ایسا ہی خط لکھا تھا۔ غرض آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا، ان کے اخلاص کے ذکر میں توجہ اور سلب امراض کے علم کا ذکر ہوا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو طریق شفا کا رکھا ہے وہ تو دعا ہی کا طریق ہے۔ اپنے نفس اور توجہ پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، لیکن جب انسان خدا سے دعا کرتا ہے تو یہ سب باتیں فنا ہو جاتی ہیں اور انسان پھر اصل پناہ کی طرف دوڑتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ دعا ہی اصلیت ہے، باقی جو کچھ ہے وہ نرا خبط ہے۔ دعا کی عجیب عجیب تاثیریں میں نے تجربہ کی ہیں۔ ایک بار میں درد دانت سے سخت تکلیف میں تھا۔ عمر دراز نام ایک گرداور ہمارے ہاں آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دانت کے درد کا علاج بھی آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا، علاج دنداں اخراج دنداں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو خیال کیا کہ دانت کا نکلوانا بھی ایک عذاب ہی ہے۔ میں اس وقت ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا اور درد کی بے قراری کی وجہ سے سر چارپائی کی پینتی پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے ذرا سی غرودگی ہوئی اور الہام ہوا، وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِي، اور اس کے ساتھ ہی مان درد جاتا رہا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ دعا کے سلسلے میں ہزارہ خزائن معارف کے مخفی ہیں۔ جو شخص دوسری طرف توجہ کرے گا وہ ان خزائن سے معروم رہے گا، کیونکہ جب انسان اس راہ کو جس پر سایہ دار درختوں اور پانی کا سامان وہ چھوڑ دے، وہ ان تمام آرام کے سامانوں سے معروم رہے گا یا نہیں۔ کسی کے پہلو میں 2 دل تو نہیں ہو سکتے، ایک ہی طرف توجہ کرے گا۔ فرق ضالہ نے اسی وجہ سے نقصان اٹھایا کہ حقیقی راہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ شیعہ وغیرہ جو حسین حسین پکارتے رہے، اسی سبب سے معروم رہے کہ انہوں نے انسان کو بت بنا لیا اور ان کے سینے میں وہ نور عرفان کا نہ رہا۔ اس کے بعد حضور اپنے زمانے طالب علمی اور شیعہ استاد کے بعض حالات بیان فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ قوم کہاں تک حقائق و معارف سے محروم رہ گئی۔ 9 اگست 1905 دربار شام۔ پشاور سے
ایک ہندو نوجوان حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے واسطے آیا ہوا تھا۔ اس نے مختصر اپنے حالات بیان کیے کہ کس طرح پر الحکم کے پڑھنے اور ایک احمدی کی صحبت نے اسے مشتاق زیارت بنایا۔ اس تحریک پر حضرت حجت اللہ مسیح موعود نے یہ تقریر فرمائی کہ سب سے بڑی بات تو دین ہے، جس کو حاصل کر کے انسان خوشحالی، حقیقی خوشحالی اور راحت کو حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال گزری جاتی ہے، شب تنور گزشت و شب سمور گزشت، یعنی رات اور رنج دونوں گزر جاتے ہیں، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر چل کر انسان خدا تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے جب تک صراط مستقیم پر نہ چلے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو شناخت کرے اور ان راہوں اور ہدایتوں پر عمل درآمد کرے جو اس کی مرضی اور منشا کے موافق ہیں۔ جب یہ ضروری بات ہے تو انسان کو چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے، اور یہ کچھ مشکل امر نہیں۔ دیکھو، انسان 5-7 روپے کی خاطر جو دنیا کی ادنا ترین خواہش ہے اپنا سر کٹا لیتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خیال ہو اور اسے راضی کرنا چاہے تو کیا مشکل بات ہے۔ انسان حقیقی دین سے کیوں معروم رہ جاتا ہے؟ اس کا بڑا باعث قوم ہے۔ خیش و اقارب، دوستوں اور قوم کے تعلقات کو ایسا مضبوط کر لیتا ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایسی صورت میں ناممکن ہے کہ یہ نجات کا دروازہ اس پر کھل سکے۔ یہ ایک قسم کی نامردی اور کمزوری ہے، لیکن یہ شہیدوں اور مردوں کا کام ہے کہ ان تعلقات کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھائے۔ بعض کمزور فطر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے، خواہ کسی مذہب میں ہو، مگر وہ نہیں جانتے کہ آج جس قدر مذاہب موجود ہیں ان میں کوئی بھی مذہب بجوز اسلام کے ایسا نہیں جو اعتقادی اور عملی غلطیوں سے مبرہ ہو۔ وہ سچا اور زندہ خدا جس کی طرف رجوع کر کے انسان کو حقیقی راز اور روشنی ملتی ہے، جس کے ساتھ تعلق پیدا کر کے انسان اپنے گناہ آلود زندگی سے نجات پاتا ہے، وہ اسلام کے سوا نہیں مل سکتا۔ یہی پہلا زینہ ہر قسم کے روحانی ترقیوں کا ہے۔ اگر اس کی توفیق مل جاوے تو پھر خدا اس کا اور وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب ایک شخص معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی قسم کے نفسانی اغراض کے بغیر ایک قوم سے قطع تعلق کرتا ہے اور خدائی کو راضی کرنے کے لیے دوسری قوم میں داخل ہوتا ہے، تو ان تعلقات قومی کے توڑنے میں سخت تکلیف اور دکھ ہوتا ہے، مگر یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی قابل قدر ہے، اور یہ ایک شہادت ہے جس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزال آیت 8۔ یعنی جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اسے بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اجر دیتا ہے، تو پھر جو شخص اتنی بڑی نیکی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک موت اپنے لیے روا رکھتا ہے، اسے اجر کیوں نہ ملے؟ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے اپنے تعلقات کو توڑتا ہے وہ فی الحقیقت ایک موت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اصل موت بھی ایک قسم کا قطع تعلق ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے ان تعلقات کو توڑنا جو اپنی قوم اور خیش و اقارب سے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ بسا اوقات یہ روک، بڑی زبردست روک انسان کو خدا کی طرف آنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دوستوں کا ایک گروہ ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کی محبت اور تعلقات میں اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی صداقت اور اس سچائی کو تسلیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بجوز اس کا نجات نہیں، لیکن ان تعلقات کے بنا پر اقرار کرتا ہے کہ یہ راہ جس پر میں چلتا ہوں خطرناک اور گندی راہ ہے، مگر کیا کریں، جہنم میں پڑنا منظور۔ ان قومی تعلقات کو کیوں کر چھوڑ دیں؟ ایسے لوگ نہیں جانتے کہ یہ صرف زبان سے کہنا تو آسان ہے کہ جہنم میں پڑنا منظور، اگر انہیں اس دکھ درد کی کیفیت معلوم ہو تو پتہ لگے۔ ایک آنکھ میں ذرا درد ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر تکلیف ہے۔ پھر جہنم تو وہ جہنم ہے جس کی بابت قرآن شریف میں آیا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، سورہ طٰہٰ آیت 75۔ ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ اس کا تو فیصلہ آسان ہے، دنیا میں دیکھ لے کہ کیا وہ دنیا کی بلاؤں پر صبر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، تو پھر یہ کیوں کر سمجھ لیا کہ عذاب جہنم کو برداشت کر لیں گے؟ بعض لوگ تو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ جہنم کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران آیت 86۔ یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواستگار ہو وہ آخرکار
ٹوٹے میں رہے گا۔ جس طرح پر انسان کا ایک حلیہ ہوتا ہے اور وہ اسی سے شناخت کیا جاتا ہے، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات بھی ایک طرح پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مختلف مذاہب والے خدا تعالیٰ کی جو شکل اور صفات پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب درست ہوں۔ عیسائی، ہندو، چینی، ہر ایک جدا جدا صفات پیش کرتا ہے۔ پھر کون عقل مند یہ مان لے کہ ہر ایک اپنے اپنے بیان میں سچا ہے؟ ما سوائے اس کے سچائی کے خود انوار و برکات ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ نشانات اور انوار و برکات کس خدا کو مان کر ملتے ہیں اور کس دین میں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص ایک نسخے کو استعمال کرتا ہے، اگر اس نسخے میں کوئی خوبی اور اثر ہے تو صاف ظاہر ہے کہ چند روز کے استعمال کے بعد ہی اس کی مفید تاثیریں ظاہر ہونے لگیں گی، لیکن اگر اس میں کوئی خوبی اور تاثیر نہیں ہے تو خاص ساری عمر اسے استعمال کرتے جاؤ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس معیار پر اسلام اور دوسرے مذاہب کی سچائی اور عقیدت کا بہت جلد پتہ لگ جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی تاثیر اور انوار و برکات کے لیے کسی گزشتہ قصے کا حوالہ نہیں دیتا، اور نہ صرف آئندہ کے وعدے ہی پر رکھتا ہے بلکہ اس کے پھل اور آثار ہر وقت اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور اسی دنیا میں ایک سچا مسلمان ان ثمرات کو کھا لیتا ہے۔